بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، پیارے بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج اردو ادب میں ہم سبق نمبر 5 میں عنوان ہمارا ہے نظم جاوید کے نام۔ اچھا، نظم جو ہے جاوید کے نام، یہ جاوید اقبال نے جب وہ 7 سال کے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک خط لکھ کے علامہ اقبال کے نام بھیجا تھا۔ اس وقت جو تھے وہ گول میز کانفرنس بر صغیر کے مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے ہو رہی تھی اور علامہ اقبال اس میں گئے ہوئے تھے، تو ان کے بیٹے نے وہ خط اپنے ابو کے نام بھیجا تھا اور اس کے جواب میں علامہ اقبال نے یہ نظم لکھ کے بھیجی تھی جو کہ جاوید کے نام سے بہت مشہور ہے۔ اور یہ نظم جو ہے وہ مسلمان نوجوانوں کے لیے ہے کہ ان کو مخاطب کر کے علامہ اقبال نے یہ لکھی تھی اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ ہم لوگوں کو بہت کوشش کرنی چاہیے، اس کی ترقی کے لیے اس کی خدمت کرنی چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ سب کچھ کریں، اور غریب ہونے کے باوجود بھی لوگ اپنے ملک کے لیے بہت کام کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اب ہم اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 31 جو ہے وہ کھولتے ہیں اور میں اس کی بلند خوانی کروں گی، ساتھ ساتھ آپ بھی میرے بلند خوانی کیجیے گا۔ نظم ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعارف پڑھ لیتے ہیں کہ علامہ جاوید اقبال کے بیان کے مطابق انہوں نے 7 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے ایک خط علامہ اقبال کو لکھا جو اس وقت گول میز کانفرنس 1931 میں برصغیر کے مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ علامہ نے اس خط کے جواب میں جو نظم لکھی وہ صرف جاوید کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلم نوجوان کے لیے ایک پیغام کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو چلیں ہم اپنی نظم کی طرف آتے ہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ یعنی کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ دیار عشق کہہ رہے ہیں ملک سے محبت کو، کہ یعنی کہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اس میں جو ہے نوجوان اپنے لیے ایک مقام پیدا کریں اور آگے پرانی باتوں کو چھوڑ کے نیا زمانہ نئے صبح شام، یعنی کہ ایک نئی صبح ایک نئی شام رقم کریں، اپنے اس میں اتنا کام کریں اپنے ملک کے لیے کہ وہ دنیا میں ان کا نام ہو۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایک اچھا دل دیا ہے تو اس اپنی فطرت سے، اس سے دل سے ملک کے لیے کام کرو اور اپنے زبان سے ایسی باتیں کرو یا ایسا پیغام دو دوسروں کو کہ وہ جو ہے تمہارے پیغام کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احساس، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ یعنی کہ اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ، یعنی کہ برصغیر کے مسلمانوں کو انہوں نے مخاطب کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساس، یعنی کہ اس شعر میں علامہ اقبال جو ہیں وہ برصغیر کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم انگریزوں کے بنائے ہوئے اصول کو اپنائیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم انگریزوں کے اصول اپنائیں، بلکہ ہم ہندوستان کی مٹی سے ایسے نوجوانوں کا پیغام لے کر اٹھیں جو کہ ساری دنیا میں سنا جائے، اور انہوں نے یہی کہا کہ اس پیغام میں جوش پیدا کرو۔ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، یعنی کہ انہوں نے کہا میں جو ہوں ایک لوگوں کے لیے مثل راہ ہوں اور میری جو غزلیں ہیں وہ میرا انعام ہے، میرا پھل ہیں، اور میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر، اور میرا جو پھل ہے یعنی کہ جو میری غزلیں لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں ان سے پیغام لیتے ہیں، وہ جو ہے ایک تمام لوگوں کے لیے ملت کا پیغام ہے، ایک مذہبی شعور ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اب اس آخری جو شعر ہے اس میں علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا طریقہ ہے، میں کیونکہ بہت زیادہ امیر نہیں ہوں، ایک طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ فقیری ہے، میرا طریقہ جو ہے وہ امیری نہیں فقیری ہے، یعنی کہ غریب تھے علامہ اقبال، بہت زیادہ امیر نہیں تھے، تو انہوں نے تمام نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی خودی نہ بیچ، یعنی کہ اپنے آپ کی اپنی عزت کو، اپنی عزت نفس کو نہ بیچیں
اور غریبی میں ہی نام پیدا کریں، جس طرح سے میں نے اپنا نام پیدا کیا ہے غریب ہوتے ہوئے بھی۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امیر ہی کوئی کام کرے گا، غریب لوگ بھی کام کر سکتے ہیں، جیسے علامہ اقبال نے اپنی مثال دی ہے۔ تو یہ جو نظم تھی جاوید کے نام، یہ تمام بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے تھی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس نظم کے اگلے کام کی طرف چلتے ہیں۔ نظم جاوید کے نام آپ اس طرح سے پورا اس کا جو ہے ٹائٹل پیج بنائیں گے، اس کے بعد صفحے پہ الفاظ معنی لکھیں گے۔ سب سے پہلا ہے دیار یعنی کہ شہر ملک، دوسرا ہے دل فطرت شناس یعنی کہ قدرتی مناظر پر غور و فکر کر کے خدا کی معرفت حاصل کرنے والا دل۔ نمبر 3 ہے سفالِ ہند، ہندوستان کی مٹی یعنی بر صغیر کی تعلیم و تربیت۔ نمبر 4 ہے شاخ طاق، انگور کی بیل کی ٹہنی۔ نمبر 5 ہے میں لالہ خام، سرخ رنگ کی شراب۔ نمبر 6 مینا و جام، صراحی پیالہ، مراد سیاسی، ملی اور مذہبی شعور۔ نمبر 7 پہ ہے غزل، شاعری کی ایک صنف ہے، اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 8 ہے نام پیدا کرنا، شہرت حاصل کرنا۔ اور نمبر 9 پہ ہے شیشہ گرانے فرنگ، اس کے معنی ہیں کہ مراد انگریز حکمران جن کے طور طریقے یا اصول شیشے کے معنی جلد ٹوٹ جانے والے تھے۔ یہ الفاظ معنی ہیں آپ کے۔ اس کے بعد آپ مرکزی خیال کی اگلے صفحے پہ ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر لکھیں گے یہ نظم علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید کے خط کے جواب میں تحریر کی۔ یہ نظم ہر مسلمان نوجوان کے لیے قیمتی اور بے مثال پیغام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے وطن کے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے کہ ہر نوجوان کو اپنے ملک و ملت کے عشق میں ایک نیا مقام پیدا کرنا چاہیے، پرانے راستے چھوڑ کر وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے اس میں شعور پیدا ہو جائے جو اس قوم کی قسمت بدل دے۔ اللہ نے اسے وہ دل دیا ہے جس سے غور و فکر کر کے وہ خدا کی معرفت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ انگریزی حکمرانوں کے طور طریقے سیکھنے کے بجائے بر صغیر کی تعلیم و تہذیب اختیار کرتے ہوئے نئے زمانے، نئے راستے پیدا کرے، اپنے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے۔ ایک نوجوان کے آگے بڑھنے کا راستہ صرف امیری ہی میں نہیں ہے بلکہ غریبی میں بھی وہ نام شہرت حاصل کرنی چاہیے جو اس کے بزرگوں کا وتیرہ رہا ہے۔ یہ آپ کا جو تھا وہ مرکزی خیال تھا۔ اس کے بعد آپ اگلے صفحے پہ تشریحات کی ہیڈنگ لکھیں گے اور شعر نمبر 1 لکھیں گے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اس کا حوالہ لکھیے گا ہیڈنگ ڈال کے۔ یہ شعر نظم جاوید کے نام سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ اس کے بعد تشریح اس کی کریں گے کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہر مسلمان نوجوان کو اپنے ملک و ملت کے عشق میں ڈوب کر اپنے لیے نئے راستے، نئے زمانے تلاش کرنے چاہیے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایک باعزت مقام تلاش کرے جس سے ملک میں اس کا نام ہو، اس کو شہرت ملے، پرانے راستوں کا راہی بننے کے بجائے نئے راستے، نئے اصول، نیا مقام پیدا کر کے آگے بڑھے اور اپنی تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عزت کو بڑھانے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ نوجوان ہے، اس کے سامنے ہزار راستے کھلے ہوئے ہیں، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، یہی اس کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اب اگلے صفحے پہ شعر نمبر 2 لکھیں گے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ حوالہ جو ہے وہ پہلے شعر سے ہے۔ اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ لکھیں گے۔ اس شعر میں شاعر اپنی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے امیری کا طریقہ چھوڑ کر فقیری میں اپنا نام اور مقام پیدا کیا ہے۔ میں نے دولت کا سہارا نہیں لیا بلکہ غربت میں رہتے ہوئے اتنی عزت اور شہرت کمائی ہے۔ اسی طرح بر صغیر میں رہنے والے ہر مسلمان نوجوان کو چاہیے کہ وہ دولت کی خاطر اپنی خودداری کا سودا نہ کرے، بلکہ اس کے پاس دولت یا سرمایہ نہیں ہے تو اس کو اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر ہی شہرت اور نام پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ اسی طرح وہ سب کی نگاہوں میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ یہ 2 شعر تھے جن کی تشریح میں نے آپ کو کروائی ہے۔ آپ بالکل اسی طرح صفائی سے اپنا کام کیجیے گا کاپی میں۔ پھر اگلے صفحے پہ الفاظ کے جملے بنائیے۔ پہلا ہے عشق، نمبر 2 ہے فطرت، تیسرا احسان، چوتھا ہے غزل اور 5واں ہے ثمر۔ اس طرح سے یہ ہماری نظم جاوید کے نام پوری ہوئی، مکمل ہو گئی ہے۔ آپ بھی اپنا پورا مکمل کام کر کے اردو ادب کی کاپی میں رکھیے گا۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے عنوان کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔